المتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، حدیث قدسی ہے کہ محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو یہ کائنات کو نہ بناتا۔ کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ واجب الاحترام قابل قدر محترم اور معزز بھائیو، بزرگوں اور دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہی بیان ہو رہی ہے۔ نعت خوان اپنے انداز میں، شاعری کے انداز میں حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، خطبہ اپنے انداز میں حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، مصنف اپنے انداز میں حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، اور وائز اپنے انداز میں حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی حضور کی سیرت کو بیان کرتا رہا، واعظ کر کر کے آخر میں یہی کہتا ہے کہ میں حضور کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے مفسرین آئے، بڑے بڑے محدثین آئے، مفقہین آئے، مقررین آئے، مواعظین آئے، لیکن سارے کے سارے یہی کہہ کر اٹھے کہ ہم حضور کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حضور کی سیرت یہ اتنا وسیع سمندر ہے کہ میرے بزرگ وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری حضور کی سیرت کو لکھنے کے لیے اٹھ جائیں، اور کائنات میں جتنے درخت ہیں سب کی کلمیں بنا دی جائیں، اور کائنات کے اندر جتنے دریا، سمندر، نہریں، سارے کے سارے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اور اللہ یہ ساری مخلوقات کو عمر قیامت تک کی دے دے، یہ سارے حضور کی سیرت کو لکھنا شروع کر دے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ کلمیں ٹوٹ کر فنا ہو جائیں گی، یہ پانی ختم ہو سکتا ہے، زمین آسمان کو ورق بنا دیا جائے، یہ ورق ختم ہو سکتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری انسانیت کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں،
قیامت آ سکتی ہے، نہیں بلکہ ہزاروں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، حضور کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضور کی سیرت کا سمندر اتنا وسیع ہے۔ میرے دوستو، میں اس نبی کی سیرت کہاں سے بیان کرنا شروع کروں کہ جو نبی اس کائنات میں آئے نہیں اور چرچے پہلے سے، کائنات میں آئے نہیں اور چرچے پہلے سے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا۔ الخصائص الکبریٰ، الخصائص الکبریٰ، چھٹی صدی کے عالم امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر جلالین عربی کے اندر، انہوں نے الخصائص الکبریٰ حضور کی سیرت کی کتاب لکھی ہے۔ اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا، اور اس کو بہت سارے صحابہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ ایک نہیں ہے، مختلف صحابہ نے مختلف انداز سے اس روایت کو بیان کیا ہے، جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا کہ حضور اس وقت بھی نبی تھے۔ اس لیے تو ہمارے اکابر بزرگ کہتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، اس کی رحمت تخیل، یہ زمین آسمان کا جو خلا ہے، یہ کتنا خلا ہے اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی سائنسدان آج تک ایسا نہیں آیا جو اس کا اندازہ لگا سکے۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ سورج کے درمیان میں 2,79,256 میل کا فاصلہ ہے، یہ آپ کو سائنسدان بتائیں گے۔ چاند کے درمیان کتنا فاصلہ ہے بتائیں گے، لیکن زمین آسمان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے اس کا اندازہ آج تک کوئی سائنسدان نہیں لگا سکا۔ تو شاعر نے کیا کہا؟ اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ اس کی تھوڑی تفصیل کرتا ہوں، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، اتنی بڑی رحمت۔ آؤ میں خدا کی شان کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس ایمان آیت کو مانتے ہو سارے؟ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام جہانوں کا، عالمین جمع ہے عالم کی، تمام عالموں، تمام جہانوں کا جو پالنے والا ہے۔ کس جہاں کا؟ عالم ارواح کے اندر بھی پالنے والا کون؟ بولو۔ عالم دنیا میں پالنے والا کون؟ عالم بطن ماں کے پیٹ میں پالنے والا کون؟ عالم برزخ قبر میں بھی پالنے والا کون؟ عالم آخرت میں بھی پالنے والا کون؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، محبوب کا تعارف کروایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اپنا کہا میں رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، فرمایا محبوب تو رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ کون کون سے جہاں؟ فرمایا محبوب عالمین۔ رب العالمین پہ ایمان ہے؟ بولو۔ رب العالمین پہ ایمان ہے تو رحمت للعالمین، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ ادھر بھی عالمین، ادھر بھی، نہ نقطے کا فرق،
نہ زبر کا فرق نہ زیر کا فرق. فرمایا محبوب رب العالمین, اللہ کیسا پالنے والا, عالم ارواح میں بھی اللہ پالنے والا. فرمایا محبوب میں پالنے والا ہوں تو رحمت وہاں بھی تیری ہے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں, یہ لوگ حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں, بہت مبالغہ کر جاتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, مبالغہ نہیں کرتے. حضور کی سیرت ہے اتنی کہ مبالغہ بھی ختم ہو جاتا ہے, سیرت مکمل ہوتی نہیں, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. رب العالمین, اس نقطے کو غور کریں, رب العالمین فرمایا رحمت للعالمین, ادھر بھی عالمین ادھر بھی عالمین. فرمایا محبوب میں جہانوں کا رب ہوں, تو جہانوں کے لیے رحمت ہے. میں جہانوں کا رب ہوں, تو جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو اس لیے فرمایا اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا, اس کی رحمت تخیل سے بھی بالا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا, اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا, اس کی رحمت سے اس کو سجایا